الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ تک سورہ انعام کی آیت نمبر 113 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ بہت ہی خاص بھی تھی ہر لحاظ سے، اور اس بات سے وہ پردہ اٹھاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء جب بھی اس دنیا میں آئے ہیں ان کی مخالفت کیوں کی گئی، ان کے خلاف ایک جتھا کیوں کھڑا ہو گیا، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے خلاف بھی یہی چیز کیوں ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا ذکر کیا تھا کہ اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے شیاطین الجن والانس، جو اشرار ہیں جنوں میں، جو اشرار ہیں انسانوں میں، برے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے دشمن بنایا۔ تو دشمن کیوں بنایا؟ وہ اس لیے بنایا تاکہ حق اور باطل کی پہچان ہو سکے۔ سب چیز اچھی ہوتی تو جو برا ہے اس کی پہچان کیسے ہوتی؟ لہذا اگر ایک طرف حق و صداقت کے علمبردار تھے انبیاء اور رسل، تو دوسری طرف ان کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی رہے اشرار جن اور اشرار انس، برے جن اور برے انسان۔ اور ان کی جو موڈس آپرینڈی تھی، جو طریقہ کار تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہی تھا نا کہ وہ لوگ یوحی بعضهم الی بعض، وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کوورٹلی بات پہنچاتے ہیں، اور وہ جو بات ہوتی ہے وہ زخرف القول غرورا، وہ بات ایسی ہوتی ہے جو جھوٹ کے اوپر سچائی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، غلط کو صحیح کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ایسے پاپولیشن میں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے، ان کی بات کو صحیح سمجھنے لگیں اور اسے قبول کر لیں۔ یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اس طریقہ کار کے ساتھ حق و باطل کی کشاکش ہمیشہ اس دنیا میں چلتی چلی آئی ہے۔ جو لوگ بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اس سچائی کو اپنی طبیعت کے اندر بٹھا لینا ہے۔ جو لوگ بھی نبی کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو اس حقیقت کو اپنی طبیعت کے اندر بٹھا لینا ہے کہ ان سے دشمنی کی جائے گی، اور یہ دشمنی کرنے والے صرف انسان نہیں ہوں گے، برے جن بھی ہوں گے اور برے انسان ہوں گے۔ اور وہ دشمنی صرف ایویں ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ ذہنی طور پر پریشان کن ہوگی، جسمانی اذیت ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، ہر طرح کی ہوگی۔ سچ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ سچ کو غلط کر کے دکھایا جائے گا۔ ایک جتھا، ایک بھیڑ کھڑی کر دی جائے گی جو حق کی مخالفت کرنے والی ہوگی۔ اس بھیڑ میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کے مفاد پر چوٹ پہنچ رہی ہوگی، اس حق کے نتیجے میں مفاد پر چوٹ پہنچی بڑے لوگوں کے، لہذا وہ مخالفت کریں گے۔ عوام کا ایک انبو ہوگا، ایک بھیڑ ہوگی عام لوگوں کی، وہ اس لیے مخالفت کریں گے کہ ان کے جینے کا جو ایک طریقہ لگا بدھا چل رہا تھا وہ اس طریقے سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ جو ان کے باپ دادا کی رسم و رواج ان کی زندگی میں بسی رچی تھی وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ ان کے اندر بزدلی اور کم ہمتی گھر کر چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی صحیح بات کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور پھر جو ساتھ دینے لگتے ہیں اس میں بھی ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کنفیوزڈ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن دوسری طرف اس کو بھی اپنے مفاد کا خطرہ نظر آتا ہے، اس کو بھی اپنے جان مال عزت و آبرو کا خطرہ نظر آتا ہے، لہذا وہ بھی سوچتا ہے کہ اگر سچ ہے تو اس میں اتنا حصہ ہم ساتھ دے سکتے ہیں، پورے طور پر سینہ تان کر وہ سچ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ہر اس آدمی کو، یہ سچائی ہر اس شخص کو قبول کرنی ہے
ایکنالج کرنا ہے جو نبی کا پیروکار ہے، جو حق کا ساتھ دینے والا ہے اور حق کو قبول کرنے والا۔ یہی لڑائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے معاشرے کی۔ اسی لڑائی میں لوگ چاہتے تھے کہ آپ جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں ہم وہ قبول نہیں کرتے، آپ جس حق حلال و حرام کی بات کر رہے ہیں ہمیں وہ ہضم نہیں ہوتا۔ ہمارا ضابطۂ حیات یہ ہے، ہم اس طرح سے جی رہے ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہے، ہم نے یہ بات بنائی ہے، ہم اسی پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں کسی اور کو حکم بناؤں، کسی اور کو فیصلہ کرنے والا چنوں؟ تم یہ جو ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، یہ حق و باطل کی لڑائی میں تم ہم سے مجادلہ کرتے ہو، یہ حرام و حلال کی لڑائی میں تم ہم سے مجادلہ کرتے ہو، یہ توحید اور شرک کی لڑائی میں تم ہم سے مجادلہ کرتے ہو، تو اس مجادلے کا آخر یعنی ہم اور تم ایک دو فریق ہیں، تو آخر اس کا کوئی حکم ہوگا؟ فیصلہ کس کے پاس جائے گا؟ کون کرے گا فیصلہ؟ تو ایک طرف تو اللہ ہے اور دوسری طرف یعنی ہم اللہ کے نائب کی حیثیت سے، ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے تمہارے سامنے کھڑے اور موجود ہیں، اور تم ہم سے لڑ رہے ہو، مجادلہ کر رہے ہو۔ دوسری طرف تم ہو، تو آخر اس دونوں فریق کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق کس کا بنتا ہے؟ تو تم اللہ کو تو مانتے ہی ہو، ہاں شریک ٹھہراتے ہو، لیکن اللہ کو مانتے ہو، تو تم بھی کہو گے کہ ہاں سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو پھر جب اللہ ہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے، تو پھر کسی اور کو حکم، کسی اور کو فیصلہ کرنے والا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا میں ڈھونڈوں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اس نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی، بھیج دی، مفصلہ، تفصیل کے ساتھ، ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تم جن پوائنٹس پہ اچھل رہے ہو، جو دعویٰ کر رہے ہو، ان چیزوں کے بارے میں کھول کر بات بتا دی گئی، ہر چیز کے بارے میں کھول کر بات بتا دی گئی۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ بالکل حق ہے۔ جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہے، ان کو اس حقیقت کا ادراک ہے، اس میں جو مخلص ہیں وہ ہمارے ساتھی بن چکے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے بنے، مخلص اہل کتاب یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، جن کے اندر اخلاص تھا، ان لوگوں نے قبول کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام کے تمام لوگوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہذا تم شک کرنے والے نہ بنو، نہ اس کتاب پر شک کرو، نہ اس کتاب کے کنٹینٹ پر جو اس کے اندر بات کہی گئی ہے اس پر شک کرو، نہ اس کے پیش کیے گئے طریقہ کار پر شک کرو، نہ اس کے وعدوں پر شک کرو، نہ اس کے احکام پر شک کرو، نہ اس میں بیان کیے گئے قصے ان پر شک کرو۔ جو سچائی اس کتاب کے اندر آئی ہے وہی ہے سچائی، سچائی پر شک نہیں کرو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی بات صدق اور عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ پوری ہو چکی۔ شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم سب کو بہکائیں گے، اس کا کام چل رہا ہے۔ وہ اشرار جن اور اشرار انس کھڑے ہیں، مقابل نبی کے مقابل کھڑے ہیں، رسول کے مقابل کھڑے ہیں، ان کے ماننے والوں کے مقابل کھڑے ہیں۔ حق پر جو کوئی چلے گا اس کی مخالفت کی جائے گی، اس سے دشمنی کی جائے گی، اس کو بدنام کیا جائے گا، اس کو تنگ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بات تھی، یہ پوری ہو رہی ہے۔
اس کتاب کے اندر جو وعدے ہیں کہ اگر تم حق کا ساتھ دو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامرانی ہے، سرفرازی ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس دنیا میں بھی سچا ہے اور آخرت میں بھی سچا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو احکام موجود ہیں، زندگی جینے کے احکام جس کو شریعت کہتے ہیں، جو اس کتاب کے اندر ہے، شریعت اسی کتاب سے ماخوذ کی جاتی ہے، اس کی اصل تو اسی کتاب کے اندر ہے۔ اس شریعت کے احکام مبنی برحق، مبنی بانصاف ہیں، انصاف کی بنیاد پر ہیں، اس میں کسی کا کوئی حق مارا نہیں گیا، نہ عورت کے ساتھ ظلم ہے اور نہ کمزور اور یتیم کے ساتھ ظلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، سب کو انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اس کے ساتھ جو بھی حکم دیا گیا وہ انصاف کے ساتھ دیا گیا، جس قوم کے ساتھ حکم دیا گیا وہ انصاف کے ساتھ حکم دیا گیا۔ اگر کہیں پر لڑنے کی بات کی گئی ہے تو وہ بھی ظلم نہیں ہے، اگر کہیں پر انفاق کی بات کہی گئی ہے تو وہ بھی ظلم نہیں ہے، اگر کہیں پر کسی کو ایک خاص حصہ دینے کی بات کہی گئی ہے تو وہ بھی ظلم نہیں ہے، اگر عورتوں کو پردہ کرنے کی بات کہی گئی ہے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ سماج کے کسی بھی حصے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تمہارے رب کی بات وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، صدقاً وعدلا، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، اب اس کی بات بدلی نہیں جا سکتی۔ کوئی بیٹھ کر اللہ کی بات نہیں بدل سکتا، شریعت کی بات نہیں بدل سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا، جسے واجب قرار دیا، اسے کوئی بھی غیر لازم نہیں قرار دے سکتا۔ لاکھوں لاکھ مفتیان کرام اور فقہا بیٹھ جائیں لیکن وہ اللہ کے واجب کو غیر واجب نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں۔ ہزاروں کے ہزار ممبرز آف پارلیمنٹ اور ممبرز آف لیجسلیٹو اسمبلیز بیٹھ جائیں لیکن اگر وہ مومن ہیں تو وہ اللہ کے لازم کو غیر لازم نہیں قرار دے سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان اللہ کی بات کو بدلے، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے اہل علم ہو، چاہے وہ اہل قوت ہو، نہیں بدل سکتا۔ ہونا تو یہی چاہیے۔ یہ بات تھیوریٹیکل ہے، یعنی ان تھیوری یہی ہے، بھلے پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوا ہو، ایبسٹریکٹ۔ سچائی تو یہی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، اس کی بات کو نہیں بدلا جاتا، لیکن مسلمانوں نے بدلا، اہل قوت نے بدلا، جن کو طاقت ملی انہوں نے اللہ کے دین میں کتنا پھیر بدل کیا۔ کئی مثالیں ہم لوگوں نے سنی ہیں ان دروس کے دوران احادیث کے ذریعے کہ کس طرح سے مسجد کے اندر، سماجی معاملات میں، آئلی قوانین اور بہت ساری چیزوں کے، عبادات میں کتنا پھیر بدل کیا ہے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر، اور اس پھیر بدل کے ساتھ ہی وہ آج چلا آ رہا ہے، اور وہ ہماری نظروں میں ایسا بس گیا ہے کہ ہم اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، کوئی ویسی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ جو ڈویژن ہو گیا ہے بہت ساری بنیادوں پر، مسلک، فرقہ، مکتبہ فکر کی بنیاد پر، مدارس کی بنیاد پر، آبا پرستی کے نام پر بڑے بڑے علماء، ان کو ماننے والے لوگوں کی بنیاد پر، ہم اس عالم کے پیروکار ہیں، ہم اس عالم کے ان بنیادوں پر جو امت کے اندر ڈویژن ہے، اس ڈویژن نے عقل مار لی ہے۔ کوئی بھی یعنی اکثریت یا ایک بڑا طبقہ انصاف کے ساتھ کسی بات کو سوچنے کو تیار نہیں ہوتا، مسجد کے اندر بھی پھیر بدل کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ جن چیزوں کو بعد میں جوڑ دیا گیا ہے، بڑھا دیا گیا ہے مسلمانوں کی رسم و رواج کے اندر، ان چیزوں کو ہٹایا جائے، جو اوریجنل فارم ہے اس کو لایا جائے، یہاں تک بھی کوئی پہنچنے کو، یہ انصاف کی بات ہے نا کہ بھائی
اور ایک اوریجنل فارم یہ تھا، اور اس کے ساتھ بعد میں بہت ساری چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. تو جن چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایڈ کرنے والا اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یہ حکمراں تھے، یہ منحرف حکمراں تھے، یہ منحرف علماء تھے، علماء سو، جنہوں نے حکمرانوں کے کہنے پر بہت ساری ایسی چیزوں کو رواج دیا اور وہ عوام کے اندر چلی آ رہی ہے وہ باتیں. لیکن آج انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. اللہ کی بات نہیں بدلی جا سکتی. رسول کی بات جو اللہ کے ذریعے اللہ کی بات جو رسول کے ذریعے پہنچی، جو لازم اور واجب ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. باقی چیزیں تو اجتہاد کا موضوع ہیں، وقت اور زمانے اور حالات کے اعتبار سے ان میں بدلاؤ لایا جاتا ہے. لیکن یہ حصہ لا مبدل لکلماتہ، اس کی بات بدلی نہیں جا سکتی. یہ صرف ایک ایبسٹریکٹ تھنگ بن کر رہ گیا، یہ کتاب میں رہ گیا. اور جب جس کو اپنے پسند کی کوئی بات سمجھ میں آئی تو وہ وہاں پہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کی بات نہیں بدلی جا سکتی. یہ صرف کتاب میں رہ گیا. جو پاورز تھے، جنہوں نے ہم پر اور آپ پر حکومتیں کی ہیں، مسلمان اسلام کا نام لے کر، ان لوگوں نے بہت کچھ بدلا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم زمین میں اکثریت کی بات مانو گے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں اور عرب کے مشرکین ہیں، یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کی آبادی اور تعداد زیادہ ہے. ان کی آبادی اور تعداد زیادہ، آپ کے پیچھے تو کچھ ہی لوگ ہیں، اور وہ آپ پر پریشر ڈالتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لو. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں اکثریت ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اکثریت علم کی بنیاد پر، اور خاص کر کے نبوی علم کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کرتی، خدائی رہنمائی میں کوئی رائے نہیں قائم کرتی. زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے اس دنیا میں کہ وہ خدا کی رہنمائی میں کوئی رائے نہیں قائم کرتے، کوئی اصول و ضابطہ نہیں بناتے. انہم الا یخرسون، بلکہ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اٹکل لگاتے، ان کے اندازے ہوتے ہیں. اور ایک کمیٹی بنی، سارے کے سارے ایکسپرٹس ہیں، ایکسپرٹس پینل کی کمیٹی بنی. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دے رکھا ہے. اس معاملے میں مان لیجئے شراب کا ہی حکم ہے جو سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دی اور ایکسپرٹس پینل بیٹھے، اس ایکسپرٹس پینل میں ہر طرح کے لوگ ہوں، سماج سوشل سائنٹسٹ ہوں، میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، پیسے کے ماہرین ہوں، کیونکہ یہ بزنس کا بھی ایک معاملہ ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے بھی لوگ ہوں، ہر طرح کے ایکسپرٹس بیٹھ کر یہ طے کریں کہ شراب اب اوکے کر دینا چاہیے سماج کے لیے، یہ روا ہو جانا چاہیے، یہ حلال ہو جانی چاہیے، یہ بننی چاہیے، بکنی چاہیے، پینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا، پیسہ آئے گا، گورنمنٹ کے پاس پیسہ آئے گا. اور شرط لگا دیتے ہیں 18 سال سے زیادہ، 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو دکاندار شراب نہیں بیچیں گے، دکان اس جگہ پر نہیں ہوگی، مسجد کے پاس، مندر کے پاس، اسکول کے پاس نہیں ہوگی. بہت طرح کی ایکسپرٹس رائے آئے گی. لیکن ان تمام ایکسپرٹس رائے کے باوجود، ایکسپرٹس اوپینینز کے باوجود، وہ شریعت کی رو سے حلال نہیں ہو سکتی. اور یہ ساری ایکسپرٹس اوپینین کیا ہوں گی؟ ظن اور یخرسون. وہ ان کا گمان ہوگا، وہ اٹکل ہوگی، وہ دماغ لگا کے انہوں نے سمجھا کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، نقصان اس سے کم کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا.
سارے ایکسپرٹس بیٹھ کر بھی اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کر دیا تو وہ ہر لحاظ سے حلال ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو وہ ہر طریقے سے حرام ہے۔ ایکسپرٹس، دنیا بھر کے ایکسپرٹس بیٹھ کر اپنی اوپینین سے اس چیز کو، اس کے اس اسٹیٹس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ بات ہم اور آپ مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے اور اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ تو وہ جو اکثریت ہے، وہ اکثریت اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے، اس کا اوپینین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کوئی معنی، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان ایکسپرٹس کا اوپینین، وہ تمام کے تمام لوگ۔ دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں سمجھنی ہے، اور وہ خاص بات ہے، کیونکہ اب یہ سب ٹاپکس بہت زیادہ گفتگو کا موضوع بن جاتے ہیں، مباحث کا موضوع بن جاتے ہیں۔ اکثریت کا جب لفظ آتا ہے تو ڈیموکریسی کا لفظ ضرور ذہن میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہے۔ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کو سب سے اچھا طریقہ حکومت مانا جاتا ہے۔ اسلام کی بات ابھی الگ کر دیجئے، اسلام کے مقابل یہ کیسا ہے اس کی ہم لوگ بات نہیں کر رہے، ابھی صرف ایک نارمل سی بات کہ پوری دنیا میں اس لوک تنتر کو، جس کو بڑا بڑا آدمی لوک چندر بھی کہتا ہے، اس لوک تنتر کو، اس ڈیموکریسی کو سب سے بہتر طریقہ حکومت مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عوام کی حکمرانی ہوتی ہے، اس میں کوئی نسل کا بادشاہ، کوئی ڈکٹیٹر طاقت کی بنیاد پر لوگوں کی گردن پر سوار نہیں ہو گیا، بلکہ لوگوں نے اپنی رائے سے اپنے نمائندوں کو چنا ہے، اور وہ نمائندے ہی، لوگوں کے نمائندے ہی ان لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور پھر 5 سال میں ہٹا دیے جاتے ہیں یا پھر دوبارہ چن لیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ڈیموکریسی کو سب سے بہترین طریقہ حکومت مانا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اکثریت جس کو چنتی ہے وہی نمائندہ بنتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ تو ان دونوں چیزوں میں تضاد ہو گیا، کنٹراڈکشن۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت کی سنو اور مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور دوسری طرف پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر جو حکومت وجود میں آتی ہے، جسے جمہوریت کہتے ہیں، جمہور کی رائے سے، عوام کی رائے سے زیادہ لوگ جس کو رائے دیں وہ جو حکومت بنے وہ صحیح حکومت ہے، اس سے انسانی سماج، انسانی زندگی بہت اچھی چلے گی۔ یہ دونوں چیزیں کنٹراڈکٹری ہیں جو ہمیں سمجھنا ہوگا، اگر نہیں سمجھیں گے تو ویسے ہی سوشل میڈیا کے مباحث کا ایک حصہ بن کر رہ جائیں گے اپنے اپنی جگہ پر۔ اسلام کہتا ہے حکومت اللہ کی، حکمرانی اللہ کی۔ اللہ صرف نماز میں تمہارا خدا نہیں ہے، اللہ نے شریعت نازل کی ہے، قانون دیا ہے۔ اسلام ایک لا آف دی لینڈ کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اس کا ایک اسٹیٹس یہ بھی ہے۔ اگر وہ ایک دین ہے صرف، اگر وہ ایک دعوت ہے ایمان کی، جس میں تمہارا دل کرتا ہے کہ ہم روئیں گڑ گڑائیں تو کوئی ہو ایسی ہستی جس سے ہم مانگیں، جس کو اپنا دکھ سنائیں، جس سے محبت کریں، جس کی محبت میں فنا ہو جائیں، تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حاکم بھی ہے، اس نے شریعت بھی نازل کی ہے، حلال و حرام بھی وہ طے کرتا ہے، کس طرح سے زندگی چلے گی، کیا ضابطہ ہوگا، کیا قانون ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے طے کیا۔ لہذا اللہ تمہارا حاکم بھی ہے، تمہارا رب ہے وہ، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور جمہوریت کہتی ہے کہ حکمرانی عوام کی ہے، عوام جسے چن لے، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل، انسانوں کے ذریعے، انسانوں کی ہے اور انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کی حکومت ہے۔ یہاں اسلام کے ساتھ ڈیموکریسی کا ٹکراؤ ہے، بس اتنا ہی سا ٹکراؤ ہے۔
باقی جو طریقہ کار ہے انتخاب کا چننے کا، اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ چنو اپنے درمیان باصلاحیت لوگوں کو، اور ان کو باصلاحیت لوگوں کو چن کر ان کو ذمہ داری دو، یہ اسلام کہتا ہے۔ ہم لوگوں نے سورہ نساء کے ایک بڑے حصے میں اس بات کو سنا۔ چننے سے نہ ڈیموکریسی سے اور نہ اسلام سے کوئی نہ ڈیموکریسی اور اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چننے کے معاملے میں، انتخاب کے معاملے میں صرف اختلاف اس بات میں ہے کہ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ حکمت عوام کا حق ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ حکومت اللہ کا حق ہے۔ سوورن پاور اللہ ہے، سمپربھو اللہ کی ذات ہے، اور ڈیموکریسی کہتی ہے سمپربھوتا جنتا کے ہاتھوں میں ہے، جنتا جناردن ہے۔ یہ ایک اختلاف ہے۔ دوسری بات کہ جو لوگ ڈیموکریسی کو اور قرآن کی اس آیت سے دلیل لے کر ڈیموکریسی کو بالکل ہی غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس ڈیموکریٹک پروسیس کو اپلائی کرنے میں بہت کرپشن ہے، بہت کرپشن ہے۔ دیکھیے الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں دھوس دھاندلی، روپیہ پیسہ، شراب، اور پھر ہوتے ہوتے تو بہت ساری چیزیں ہونے لگی، بہت ساری چیزیں چوری بھی ہونے لگی، حق جو ہے وہ بھی چوری ہو گیا۔ تو یہ سب کرپشن ہے۔ یہ اس سسٹم کی خرابی نہیں ہے، بلکہ اس سسٹم کو اپلائی کرنے میں جو کرپشن ہے یہ اس کی خرابی۔ اس کرپشن کو اچھے لوگوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، اس کرپشن کو احتساب کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، اس کرپشن کو تقوی کے ذریعے، جب اچھے لوگ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، پاور ہوگا، تو بہت ساری چیزیں اچھے سے ہونے لگتی۔ جب قانون کا ڈر ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں لوگ صحیح کرنے لگتے ہیں۔ غلط لوگ بھی قانون کے ڈر سے صحیح کرنے لگتے ہیں، غلط لوگ بھی نظر کی ڈر سے غلط کرنے لگتے ہیں۔ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں، وہاں پر نہیں تھوکیں گے، وہاں پہ نہیں گملہ اٹھائیں گے، پودا نہیں توڑیں گے، کیونکہ ایک ڈر، ایک احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ جو نظر رکھنے کا سسٹم ہو تو اس سے کرپشن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر چناؤ کیا جائے، انتخاب کیا جائے، اور اس انتخاب میں ہر طرح کے لوگوں کی بات تو قبول نہیں کی جاتی۔ بھائی 100 لوگ اگر ہیں، اس میں 51 لوگوں نے کسی ایک کو منتخب کر لیا، تو وہ 51% ووٹ لا کر 100% لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو بن جاتا ہے، وہ شخص، مرد یا عورت جو بھی ہو، ہے نا۔ 100 میں اگر 51 نے کسی کو ووٹ دے دیا تو وہ اب 51 کیسے بھی ہوں۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سر گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یعنی بس گننا ہے کہ 51 لوگ ہونے چاہیے۔ وہ 51 انتہا درجے کے بیوقوف ہوں، لیکن ان 51 نے اگر کسی ایک کو چن لیا تو 49 اگر سمجھدار لوگ بھی ہوں تو ان کی نہیں چلے گی۔ یہ اس کا ایک فلا ہے، یہ جمہوریت کا ایک فلا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ابھی جو سسٹم ہم لوگ جانتے ہیں، جس سسٹم کے تحت ہمارے ہاں انتخاب ہوتا ہے اور ہم لوگ سنتے ہیں اور اسی کو بس جانتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے FPTP، فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ۔ یعنی 100 ووٹ ہیں اور 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو 30,000 ووٹ مل گیا، باقی 3 لوگوں میں 70,000 ووٹ بٹ گیا۔ وہ 30,000 ووٹ لا کر وہ آدمی 100,000 یعنی 1,00,000 لوگوں کا نمائندہ چنا گیا، حالانکہ 70,000 لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ یہی طریقہ ہے جس طریقے پہ آج ہمارے ہاں انتخاب ہوتا ہے، FPTP اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس کا فلا ہے، یہ اس کی خرابی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ اس کی درستگی ہو سکتی ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے، PR خاص کر کے ان علاقوں میں اور ان ممالک میں، وہ نیشن اسٹیٹس جو وجود میں آگے ہیں، ان سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ کنٹریز کا بن جانا، اب اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ابھی تک موجودہ حال۔
تو جو کنٹری ایسی ہو کہ جہاں الگ الگ ایتھنیسٹی کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ نسل، الگ الگ طبقے کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ زبان کو بولنے والے لوگ رہتے ہیں، جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ایک کمیونٹی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے، تو جہاں الگ الگ کمیونٹیز ہوں اور وہ ایک کنٹری ہو، وہاں پی آر سسٹم بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے ہر ایک کمیونٹی کو ریپرزنٹیشن مل جائے گا حکومت میں، یا پھر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو اسمبلی ہوتی ہے، اس میں ہر ایک کمیونٹی اپنے پرسنٹیج کے حساب سے، اپنے پروپورشن آف دا پاپولیشن کے حساب سے اپنے نمائندے کو بھیجے گی، جس کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری ذات کا آدمی نہیں چنایا، میرے قوم کا آدمی نہیں چنایا، سب کی ذات اور سب کے قوم کے لوگوں کو نمائندگی ملے گی، اور سب مل کر انتخاب، سب مل کر حکومت میں حصے دار بنیں گے۔ یہ چیز اگر کی جائے، یہ سب چیزیں ہیں جو ریفارم چاہتی ہیں نا، ایک چیز ہے بہت دنوں سے چلتی چلی آ رہی، آپ ہر چیز کی مینٹیننس کرتے ہیں، ہر چیز کی مینٹیننس کی جاتی ہے، تیل پانی ہر چیز میں کیا جاتا ہے، کبھی کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہٹایا جاتا ہے، کوئی چیز اس میں گھٹ جاتی ہے تو جوڑا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حکومت کے معاملے میں یہ تمام کی تمام چیزیں ریفارم چاہتی ہیں، ہر حصہ ریفارم چاہتا ہے، ایجوکیشن میں ریفارم چاہیے، لا میں ریفارم چاہیے، کورٹ پریکٹسز ہوتے 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 ہر جگہ کرپشن کا جو بھوت ہے وہ سب پر سوار ہو گیا، پولیس میں ریفارم چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ریفارم چاہیے، اسی طریقے سے یہ الیکشنرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ریفارم چاہیے، اور وہ ریفارم اس طرح کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ اسلام کے خلاف نہیں جاتے۔ اب جمہوریت اسلام کے خلاف نہیں ہے، وہ والی جمہوریت کہ جو اللہ کو سوورن پاور مانے، اور جہاں کرپشن ہٹا کر کے لوگوں کو انتخاب کا موقع دیا جائے، اور وہ انتخاب اس بنیاد پر ہو کہ ہر ایک کمیونٹی کو نمائندگی مل پائے۔ اس طریقے سے جمہوریت اسلام کے خلاف نہیں جاتی، لیکن موجودہ جو معاملہ ہے وہ معاملہ تو بحث کا موضوع ہے۔ چونکہ اس آیت سے بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں نکالتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اس آیت پر اتنی باتوں کو سننا ضروری تھا۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون اس کے راستے پر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، یہ تمہارا رب جانتا ہے۔ یعنی اکثریت کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کہ اکثریت اگر کسی ایک چیز کو مان رہی ہے تو وہ چیز صحیح ہو گئی، جہاں بھیڑ لگی ہے، جس ڈاکٹر کے ہاں بھیڑ ہے وہی ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ایسی بات نہیں۔ اکثریت کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اکثریت کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو صرف اور صرف علم اور دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ صحیح کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور وہ دلیل بھی بحث نہیں ہوتی، وہ دلیل بھی عقلی ہوتی ہے، نقلی ہوتی ہے، نقل مطلب کی گئی ہو کتاب سے، اور اگر مسلمانوں کے درمیان کی دلیل ہے تو وہ شرعی دلیل ہوتی ہے، کہ شریعت کی بنیاد پر اس کو دیکھا جاتا ہے، ورنہ بھیڑ ہے، وہاں لوگ ہیں بہت سارے اس لیے وہ چیز اچھی ہے، ایسا نہیں۔ اس پیر کے بہت سے مرید ہیں اس لیے وہ پیر اللہ تک پہنچانے والا ہے، یہ بات نہیں۔ ہو سکتا ہے اصلی پیر وہ ہو کہ سڑک پر اس کے پیچھے ایک آدمی بھی نہ چلتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔